پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف آج احتجاج کا اعلان۔ ضلعی انتظامیہ نے اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کر دیا۔ داخلی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے۔ مظاہرین یا کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں۔ اینٹی رائٹس فورس، رینجرز، ایف سی اور پولیس ریڈ زون میں تعینات کی جائے گی۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلا روڈ کھلا رہے گا۔ تحریک انصاف کی احتجاج کی کال پر الیکشن کمشنر سندھ نے بھی سیکیورٹی طلب کر لی۔ آئی جی سندھ کو ہنگامی مراسلہ ارسال۔ ریڈ زون میں داخل ہونے والوں کو روکیں گے۔ پی ٹی آئی تشدد پر اتری تو پوری طاقت استعمال کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی تحریک انصاف کو وارننگ۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ بتایا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر حکومت ریفرنس بھیجے گی۔ عدالت کے تمام معزز جج بیٹھے اور رپورٹ کی بنیاد پر عمران خان کو چور ثابت کریں۔ عمران خان کا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن جانے کا اعلان۔ کہا الیکشن کمشنر نے ہمیں فورن فنڈڈ کہہ کر ہماری توہین کی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے۔ لاہور اور پشاور میں بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ سازش میں ملوث ہے۔ ایک سوال پر عمران خان نے کہا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا یا یہ کہ ملک کو دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ کہا میرا نام ای سی ایل میں ڈالا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ممنوع فنڈنگ لینا ثابت ہو گیا۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے نام ای سی ایل میں شامل کیے جائیں۔ حکمراں اتحاد میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے وفاقی کابینہ کو سفارشات بھجوا دی۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس 48 گھنٹوں میں بھجوا کر سپریم کورٹ کا فل بینچ بنانے کی استدعا کی جائے۔ حکومتی اتحادیوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں مشترکہ جلسے بھی کیے جائیں گے۔ پاکستانی روپے نے امریکی ڈالر کو ناک آؤٹ کر دیا۔ انٹر بینک میں ایک ہی روز میں ڈالر پہلے 9 روپے 59 پیسے کم ہوا۔ مارکیٹ میں بے چینی ڈالر کو مزید لے بیٹھی۔ کچھ منی چینجرز مارکیٹ بند ہونے کے بعد ڈالر 218 روپے میں بیچ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ خریدار پھر بھی کم، بیچنے والے زیادہ۔ روپیہ مستحکم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بھی ڈٹ گیا۔ ایکسچینج کمپنیوں اور 2 بینکوں کے فارن ایکسچینج آپریشنز کی نگرانی سخت۔ ضوابط توڑنے پر 2 کمپنیوں کی 4 برانچوں کے آپریشن معطل۔ اب ڈالر کی ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ ہے، اسی لیے روپے کی قدر میں بہتری آئی۔ درآمدات کنٹرول کرنی اور ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا رواں ماہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ایک دوست ملک نے یقین دہانی کرا دی ہے، دوسرا بھی 1-2 دن میں کرا دے گا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ہر صورت بحال ہونے جا رہا ہے۔ بولے کہ پارٹی کے اکثر ساتھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، کچھ میں تشویش ہے اور کچھ جلن میں میرے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو بڑکے مارنے کا بڑا شوق ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے۔ جن لوگوں کو غیر ملکی بنایا جا رہا ہے وہ تمام لوگ پاکستانی ہیں۔ کہا جب معاملہ عدالت پہنچے گا تو کلین چٹ مل جائے گی۔ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی پی ڈی ایم کا اعلی کار قرار دے دیا۔ بولے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عجلت میں 2 فیصلے سنائے۔ ریفرنس حکومت کو بھیجنے کی بات بعد میں فیصلے میں شامل کی گئی۔ امید ظاہر کی کہ عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کل عدم کر دے گی۔ فاروق حبیب نے کہا حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا۔ 8 سال بعد آنے والے فیصلے میں عجلت ڈھونڈنے والوں پر حیرانی ہے۔ ہمیشہ کی طرح چند لوگ گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جواب۔ کہا پروپیگنڈا کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ معاملے پر عجلت میں 2 فیصلے دیے۔ اس پروپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کمیشن نے ایک ہی فیصلہ دیا جو صفحہ بصفحہ دستخط شدہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آفیشل ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔
बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियां सुस्त रफ्तारी का शिकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अब तक सिर्फ 92 अफराद के लवाहिकीन को इमदाद रकम मिल सकी। जिला लजबेला की तहसील लाखड़ा में हुकूमती इमदाद ताहाल नहीं पहुंच सकी, मुतासरीन परेशान। कैंपों में मौजूद मुतासरीन का सहूलियात न मिलने का शिकवा। सूराब में बीमारियां फैलने लगी। ओथल शहर में अब तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। चमन शहर के नवाही और देही इलाकों में सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। सैलाब से मुतासर अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज की टीमें मौजूद। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 166 हो गई। 15,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ और बहाली के इकदाम की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम ने मुतासरीन में इमदाद और रकूम की तकसीम से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पर 48 घंटे बाद देने की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात की आज कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन को कौमी परचम पेश किया। शोहदा के जसद खाकी को फौजी एजाज के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर तलहा मन्नान को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर सईद तुनियों की लाड़काना में तदफीन के वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर। शहीद मेजर सईद के वालिद ने बेटे की टोपी और दीगर अशिया को चूम लिया। फौजी जवान ने सल्यूट किया। शहीद के वालिद का बोसा भी लिया। शहीद नायक मुदस्सिर फैयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। शोहदा को पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर 12 कोर कोयटा तैनात। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लजबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद का इजलास आज दोबारा तलब। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे अख्तियार किए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना पीटीआई की मुनाफिकत थी जिसका पर्दा चाक हो चुका। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के महफूज होने के बाद तहरीक इंसाफ ने उनसे राब्ता किया था और उन्हें कई ऑफर्स की गई और संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कल तक तहरीक इंसाफ कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में उनके खिलाफ कुछ नहीं, तो अब ये अदालत क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबरी साबित होने पर पीटीआई बौखलाहट का शिकार हो गई है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि आईन का तकाजा है कि इमरान नियाजी को नाअहल और पार्टी को कलअदम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इमरान नियाजी और पीटीआई के लिए सियासी फंदा साबित होगा।
عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اداروں کو مضبوط کروں گا. چن کے پی کے اداروں میں irrelevant بندوں کو لگایا گیا, ٹھیک ہے, جس سے ادارے خراب ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں گرین پاسپورٹ کو عزت دوں گا, تو گرین پاسپورٹ تھا رینکنگ میں 124 پہ, ابھی آپ دیکھیں 197 پہ ہے. تحریک انصاف کا ایم پی اے عمران خان کے خلاف پھٹ پڑا. پشاور سے پی ٹی آئی کے رکن صوبہ اسمبلی انجینئر فہیم احمد خان کی جیو نیوز سے گفتگو. کہا عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. عمران خان نے کہا اداروں کو مضبوط کروں گا. خیبر پختونخوا کے اداروں میں غیر متعلقہ بندوں کو لگا کر اداروں کو تباہ کیا. پاسپورٹ کو عزت دینے کی بات کی تو رینکنگ میں 124 سے 197 پر چلا گیا. 75 سالوں میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئی. پنجاب کابینہ میں کس کو کون سا محکمہ ملے گا؟ وزراء کے محکموں کے نام سامنے آ گئے. ڈاکٹر یاسمین راشد محکمہ صحت, میاں اسلام اقبال ہاؤسنگ اور انڈسٹریز کے وزیر ہوں گے. میاں محمود الرشید بلدیات, مراد راس اسکول ایجوکیشن کے وزیر ہوں گے. بشارت راجہ وزیر پارلیمانی امور, پروسیکیوشن اور کوآپریٹو ہوں گے. سردار محسن لغاری خزانہ, سردار ہاشم ڈوگر محکمہ داخلہ کے وزیر ہوں گے. مسرت چیمہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون خصوصی بنایا جائے گا. اطلاعات کا محکمہ دیے جانے کا امکان ہے. محکموں کا باضابطہ اعلان آج عمران خان, پرویز الہی اور مونس الہی سے مشاورت کے بعد کریں گے. عمران خان نے خبردار کیا کہ واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ حکومت عوام کے لیے کام کر رہی ہے. ملک میں کورونا سے مزید 4 افراد انتقال کر گئے. مزید 789 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. قومی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ روز 21,741 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 4% رہی. آل پاکستان ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کا احتجاج اور دھرنا 10 محرم کے بعد تک مؤخر کرنے کا اعلان. لاہور, ملتان, فیصل آباد اور بہاولپور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں ٹرانسپورٹرز کے احتجاج کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات, ٹول اور ٹوکن ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کم کرے. مردان میں شہری کو حبس بیجا میں رکھنے اور رہائی کے بدلے 2 کروڑ روپے مانگنے کا الزام. انسپیکٹر نارکوٹکس سمیت 6 اہلکار معطل. حکومت نے نیلامی میں 274 ارب روپے کے پی آئی ڈیز نیلام کر دیے. 3 سال کے لیے 83 ارب اور 5 سال کے لیے 191 ارب روپے مالیت کے بانڈز نیلام کیے گئے. 10 سال کے بانڈ کے تمام پیشکشیں مسترد. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ 15, 20 اور 30 سال کے بانڈ کی خریداری کی کوئی پیشکش موصول نہیں ہوئی. اور جیو ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی 7th اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل بدذات اپنے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے ناظرین کا تجسس بھی بڑھا رہی ہے. ڈرامہ سیریل بدذات کی آخری قسط آج شب 8 بجے جیو پر نشر کی جائے گی.